ایک آدمی داڑھی کٹاتا ہے، میں نے کہا یہ غلط کرتے ہو، داڑھی چھوڑ دو۔ اس نے کہا میری مجبوری ہے کیونکہ میں خود حجام ہوں، لمبی داڑھی رکھ کر کیسے یہ کام کروں گا؟ تو بھائی وہ جو کام کر رہا ہے وہی حرام ہے۔ حجام کا کام، نائی کا کام، اگر وہ سر کے بال کاٹنے کے ساتھ ساتھ داڑھی شیو کرتا ہے اس کا رزق حرام ہے۔ اپنے اس گناہ کے کاروبار سے توبہ کرے اور داڑھی کاٹنے سے بھی توبہ کرے۔ تصوف اور احسان میں کیا فرق ہے؟ احسان اللہ کی ایسے عبادت کی جائے کہ جیسے بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ ایمان کا یہ درجہ نہ مل سکے تو پھر کم از کم یہ خیال رکھے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تصوف کفر کا نظریہ ہے، تصوف کفر کا نظریہ ہے۔ صوفیاء کرام انہوں نے جو عقائد ہمارے بر صغیر میں اور عرب میں پھیلائے ہیں وہ عقائد اسلام سے یوں ٹکراتے ہیں۔ تصوف کہتے ہیں خالق اور مخلوق کے فرق کو ختم کر دینے کا نام، ہر چیز ہی وہ ہے، وحدت الوجود ہو، وحدت الشہود ہو، حلول ہو، یہ سارے عقیدے کفری عقیدے ہیں۔ تصوف کے بانی مبانی ابن عربی کا ایک شعر سنا کر بات آگے ختم کرتا ہوں۔ وہ کہا کرتا تھا العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف ان قلت عبد فذاک رب او قلت رب انی یکلف۔ بندہ خدا ہے، خدا بندہ ہے، بندہ خدا ہے، خدا بندہ ہے۔ مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے، اگر کہیں شریعت بندے کے لیے آئی ہے بندہ تو خدا ہے، اور اگر کہیں شریعت خدا کے لیے آئی ہے تو خدا کو نماز روزے کی کیا حاجت ہے؟ مولوی زکریا صاحب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ یہ تصوف ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں بندہ وجود ظاہری سے پہلے خدا تھا اور بندہ ہی خدا ظاہر ہے۔ اشرف علی تھانوی امداد المشتاق میں لکھتے ہیں کہ ظاہر عبد ہے، باطن حق، ظاہر بندہ ہے، حقیقت میں اللہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ بابا فرید کہتا ہے چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدون، باطن دے وچ اللہ۔ بظاہر بابا فرید، اندر اللہ ہے۔ تو یہ کفر کے عقیدے ہیں، یہ تصوف اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ جو لوگ 11ویں شریف کا ختم دلواتے ہیں، نبی کو زندہ مانتے ہیں، تعویذ بھی کرواتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمیں خواب میں ملتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ خواب میں مل بھی جائے، خواب تو چھوڑو، زندگی میں بھی ان کو نبی مل جائے تب بھی ان کو ملنے کا فائدہ۔ ابو جہل کو نبی زندگی میں ملتا تھے نہیں ملتے تھے؟ ابو جہل زندہ تھے، اللہ کے نبی زندہ تھے تو ابو جہل ملتا تھا نا، اللہ کے نبی زندہ تھے، ابو لہب ملتا تھا، کوئی فائدہ ہوا؟ جس بندے کے عقیدے میں شرک ہے، ٹھیک ہے، اس کی کسی بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ اس کے پاس شیطان آتا ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ 11ویں دیا کر۔ نبی شرک کی دعوت نہیں دیتے، یہ اعمال شرکی اعمال ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو غیر اللہ کے نام پہ بانٹنا شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں، زندہ مانتے ہیں تو پھر جلسہ کرواتے ہوئے تقریر طاہر القادری سے کیوں کرواتے ہیں؟ کامن سینس۔ اللہ کے نبی کو کہتے ہو زندہ ہے، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہیں دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، آگے تاج والے۔ کرسی بڑی خوبصورت سجتی ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی یہ کرسی اتنی پیاری ربیع الاول میں سجی ہوئی کیوں؟ کہا تجھے نہیں پتا گستاخ، ادھر اللہ کے نبی آ کر بیٹھیں گے۔ کہا اچھا جب آئیں تو مجھے دکھا دینا، میں بھی دیکھ کر صحابی بن جاؤں گا، صحابی کا مقام مل جائے گا، میں بھی زیارت کر لوں گا۔ کہا تو گستاخ ہے، تیری آنکھیں وہابی ہیں، دیکھ نہیں سکتی، تمہیں نہیں نظر آئیں گے۔ اس نے کہا میں اکھا بند کر لاں گا، میرا ہاتھ لوا دیا جی، نبی بیٹھے۔ ٹھیک ہے، آپ کے عقیدے کے مطابق نبی زندہ ہیں، آتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، تو تقریر طاہر القادری صاحب کیوں کرتے ہیں؟ نبی سے خطبہ کیوں نہیں دلواتے؟ اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ میرے شیخ اگر یہاں پہ آ جائیں، میرے شیخ، میرے استاد جن سے میں نے پڑھا، وہ یہاں پر آئیں تو کیا خیال ہے ممبر چھوڑ دوں گا نا؟ میں ان سے درس دلواؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ جماعت کروا رہے، اللہ کے نبی ایک قافلے کی ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے، آئے نماز میں شریک ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو احساس ہوا کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں تو وہ الٹے قدموں نماز سے پیچھے، مصلی سے پیچھے ہٹے،
اگرچہ اللہ کے نبی نے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا کہ کھڑے رہو پڑھاؤ نماز، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے، نبی نے آ کر جماعت پوری کروائی۔ سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر میں نے جب کہا تھا تجھے کہ نماز پڑھاتا رہے پیچھے کیوں؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے کیسے جائز ہے کہ رسول اللہ پیچھے کھڑے ہیں اور وہ امامت کے مصلی پہ کھڑا رہے؟ کہو پھر تم سے بڑا گستاخ بھی کوئی ہے؟ نبی کو اپنے اندر مانتے ہو، نہ ان سے تقریر کرواتے ہو، نہ ان سے امامت کرواتے ہو، نہ ان سے خطبہ دلواتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی جنتوں میں آرام کر رہے ہیں، دنیا سے مر کے جا چکے ہیں۔ اور تعویذ گنڈے کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔